السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ 60 سال کے ہو گئے ہیں تو ذرا رکیے اور سنیے کہ 60 سال کی عمر میں آپ کے اندر وہ 20 سال جیسی اکڑ، جوانی کا غرور، خود اعتمادی، خوبصورتی اور تر و تازگی اب ختم ہو چکی ہے۔ آپ کی اپنی طاقت، صحت اور دلکشی وہ بھی مان پڑ چکی ہے۔ آپ کی عمر میں بیماری، کمزوری اور لاچاری دکھائی دے رہی ہے۔ جسم تھکا ہوا ہے اور چہرہ پزمردہ ہے اور زندگی کی توانائی ماند پڑ چکی ہے، اور آپ اب اونچے خواب بھی دیکھنا بند کر چکے ہیں اور آپ کے حوصلے بھی اب ختم ہو چکے ہیں، اور آپ کی جسمانی طاقت کم ہو کر ہڈیاں اور جوڑ کمزور پڑ چکے ہیں، نظر اور سماعت متاثر ہو چکی ہے، یادداشت دھندلا چکی ہے، چلنے پھرنے میں سستی آئی ہے اور بیماریوں کا خطرہ بڑھ چکا ہے، نیند کم ہے اور فکر زیادہ ہے، اور پہلے جیسی جوانی جیسی توانائی ختم ہو چکی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو آپ کے پاس جو یہ ساری توانائیاں اب جو آپ کی 1 سال سے شروع ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی تھی 1 سال سے شروع ہو کر، اب آہستہ آہستہ وہ سفر جو ہے وہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ زندگی کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اس رب نے جس نے آپ کو جوانی دی، صحت دی، تندرستی دی، اور آپ نے اس کی دی ہوئی جوانی سے، صحت سے، تندرستی سے آپ نے دنیا فتح کی، آپ نے اپنی دنیا کے 60 سال اس میں گزارے۔ سب سے پہلے اپنے رب کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ آپ نے حسن، جوانی، خوبصورتی، اولادیں، گھر بار اور اس دنیا کی ہر نعمت سمیٹی، اور ان نعمتوں کو سمیٹنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، جس کا آپ کو 60 سالہ زندگی دی۔ لیکن اب اپنے اس رب سے جڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ اپنے اس رب سے جڑ جائیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ جوانی کی تازگی ختم ہو چکی ہے، اور جوانی کی جو صحت، تندرستی اور دلکشی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اب آپ ایک نئی منزل کی طرف گامزن ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس لینے ہیں، کچھ چیزیں آپ کو سامنے رکھنی ہیں تاکہ آپ کی یہ بڑھاپا اچھا گزرے اور آپ مزید پریشانی کا شکار نہ ہوں، اور آپ ہر دم روتے بلکتے نہ رہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس رب سے جوڑ دیں، اپنے اللہ سے جوڑ دیں، اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ اپنی عبادات میں گزاریں، اور باقی ٹائم جو ہے وہ اپنی صحت تندرستی میں گزاریں۔ اور اس کے بعد کچھ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ اپنے سامنے رکھیں گے نا، تو آپ کے لیے بڑھاپا گزارنا مشکل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو اللہ سے جڑنا، وہ تو اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ، کہ ہمیں اس کے یہ سوچیں کہ بس اب کوئی لمحہ نہیں ہے کہ مجھے قبر میں اترنا ہے اور اللہ کے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا ہے، اللہ کے بھیجے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا ہے، اور جو کچھ میں نے اس دنیا میں کیا ہے اس کے لیے مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دے ہونا ہے۔ تو اس کی تیاری بھرپور طریقے سے شروع کر دیں۔ اور اس کے بعد جو ہے، جو دنیاوی طور پر جو ہمیں بڑھاپے میں مشکلات آتی ہیں، وہ مشکلات ہماری کم ہو جائیں گی اگر ہم چند ایک چیزیں سامنے رکھیں، چند ایک مناظر ہیں جو ہم اگر اپنے سامنے رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بڑھاپا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم 60 برس کی عمر کو پہنچتے ہیں نا، تو ہم زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مکمل اندھیرا چھانے سے پہلے کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اگر ہم انہیں یاد رکھتے ہیں نا تو ذہنی طور پر تیار ہوں گے اور گھبرائیں گے بھی نہیں۔ پھر ہر دم ہمارا بڑھاپا ڈپریشن میں اور انگزائٹی میں نہیں گزرے گا، بلکہ آسانی سے گزرے گا۔ سب سے پہلا منظر کیا ہوگا؟ سب سے پہلا منظر یہ ہوگا کہ اب آپ کے ساتھ بہت کم لوگ رہ جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے آپ کے بزرگ، آپ کے ماں باپ، دادا دادی اکثر جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، اور آپ تھوڑے کم لوگوں کے ساتھ گھرے ہوئے ہوں گے۔ آپ کے جو ہم عمر دوست ہوں گے، ہم عمر دوست، رشتہ دار، وہ اپنی پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہوں گے۔ ان کو آپ کی فکر کم ہوگی اور اپنی ان کو زیادہ ہوگی۔ اور جو نئی نسل ہوگی وہ اپنی زندگی میں مصروف ہوگی، اور یہ ایک فیکٹ ہے، اس کو ڈینائی مت کریں، کیونکہ نئی نسل آگے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، انہیں بھی اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ صرف یہی اپنی جگہ رکھ کے دیکھ رہے ہیں نا کہ جب ہم 20 سال کے تھے تو ہم اپنی زندگی میں کیا پیچھے کی طرف دیکھتے تھے؟ نہیں، ہم نہیں دیکھتے تھے۔ سیم اسی طرح وہ بچے بھی پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اپنی نئی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کا شریک حیات بھی آپ سے پہلے جا سکتا ہے، یا آپ کا مقدر ہے کہ اگر چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یا خامن پہلے فوت ہو جاتا ہے، اسپاؤس میں سے ایک آدھا، یا بیوی پہلے فوت ہو جاتی ہے۔ آپ کے دن لمبے اور تنہا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اکیلے جینا اور تنہائی کا سامنا کرنا سیکھنا ہوگا۔ دوسرا منظر، معاشرے کی توجہ ختم ہو جائے گی۔
چاہے آپ کا ماضی کتنا ہی شاندار ہو، کتنے ہی معروف رہے ہوں، کتنے بڑے اسکالر ہوں، کتنے بڑے ایکٹر ہوں، کتنے ہی بڑے کامیاب سکسیسفل بزنس مین ہوں. آپ نے بہت بڑے بڑے ایکٹرز کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ اپنی اسی خوف اور اسی لاچارگی کی وجہ سے کہ انہیں کوئی اب لفٹ نہیں کروا رہا، وہ اس زندگی میں خودکشی کر لیتے ہیں. اور اسی طرح جتنا بھی بڑا سے بڑا کوئی بزنس مین ہوگا تو وہ اینڈ میں آ کے وہ کیا ہوگا، اس سے معاشرے کی توجہ ختم ہو جائے گی. صحیح ہے. بڑھاپے میں ہر کوئی عام بوڑھا مرد یا عام عورت بن جاتی ہے. اب آپ عام مرد یا عورت بن جائیں گے. روشنی کا حالہ اب آپ پر نہیں ہوگا. اب آپ کو چپ چاپ ایک طرف کھڑے ہو کر نئی نسل کی کامیابی اور جوش کو سراہنا سیکھنا ہوگا، بغیر حسد یا شکایت کے. بہت سے لوگوں کو یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ لوگ جب ان سے لوگ کچھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ان سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا لیکن وہ زندگی میں اتنا سکسیسفل ہے. نہیں بھائی، اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا تو وہ سکسیسفل ہے. اور پھر دوسرا یہ بات ہے کہ اس کا مقدر ہے. اگر آپ زندگی میں کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں یا آپ نہیں سمیٹ سکتے تو یہ آپ کا مقدر تھا. اور نیکسٹ آپ کی نئی نسل میں اگر کوئی کامیابی سمیٹ رہا ہے اور اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے تو اسے حسد مت کریں، اسے جیلس مت ہوں، اس کو انکریج کریں، اس کو ڈسکریج مت کریں. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے ہم بوڑھے لوگوں کا کہ ہمارے بوڑھے لوگ ڈسکریج کرتے ہیں. ڈسکریج مت کریں، انکریج کریں اور خاموشی سے ان کی کامیابیوں کو دیکھیں اور سراہنا سیکھیں. تیسرا منظر، راستے میں خطرات بڑھ جائیں گے. ہڈیوں کا ٹوٹنا، دل کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، دماغ کی کمزوری، کینسر، ہیپاٹائٹس اور ہارٹ اٹیکس اور یہ جو دماغی بیماریاں یعنی جو یادداشت کی کمزوریاں، یہ سب آپ کے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں. چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں. بیماری تو کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا، بٹ یہ آئیں گی. آپ کو بیماری کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا. صحت کو کامل ہونے کا خواب چھوڑ دینا ہوگا. اب آپ یہ سوچیں گے نا کہ میں 20 سال یا 30 سال کی عمر جتنا صحت مند ہو جاؤں یا جتنی صحت مند ہو جاؤں تو اٹ از امپاسبل. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ قانون قدرت ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ انسان نے ڈکلائن کی طرف ایسے ہی جانا ہوتا ہے. اس کا ہر عضو آہستہ آہستہ کمزور ہونا ہوتا ہے اور اس کی سیل ڈویژن آہستہ آہستہ ختم ہونی ہوتی ہے، تو پھر اس نے اپنے ڈکلائن کی طرف جانا ہوتا ہے. اچھا رویہ رکھنا اور مناسب ورزش کرنا آپ کا مشن بن جانا چاہیے. خود کو حوصلہ دینا سیکھیں. چوتھا منظر، آپ واپس بستر تک بھی محدود ہو سکتے ہیں جیسے بچپن میں تھے. جیسے ہم پیدا ہوئے تو ماں نے بستر پر ہمارا خیال رکھا. زندگی بھر کی جد و جہد کے بعد ہم وہیں واپس آ جاتے ہیں بستر پر. اب دوسروں کی دیکھ بھال کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اس بار شاید ماں جیسا پیار کرنے والا کوئی نہ ہو. اگر کوئی ہوگا بھی تو ممکن ہے وہ اتنی محبت سے نہ کرے. اکثر یہ خدمت گار ہوتے ہیں جو باہر سے مسکراتے ہیں مگر اندر سے بے صبرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. صحیح ہے. سب سے پہلے تو اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اللہم انی اعوذ بکا من سوء الکبر، اللہ تعالیٰ مجھے بدترین بڑھاپے سے بچانا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اللہ سے یہ دعا مانگے نا، جب بھی مانگے یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ مجھے بدترین بڑھاپے سے بچانا، بری ترین عمر سے بچانا. ٹھیک ہے. تو یہ اب انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں محتاجی کسی کی دیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے اٹھا لے. لیکن اگر آپ کو بستر پر لیٹ جائیں تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ایسا پاسبل ہے. اس لیے پھر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی اکڑ غرور تکبر میں کمی لائیں. صحیح ہے. اور ہمیں عاجزی اور ان شکر گزاری کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا. اکثر لوگ بڑھاپے میں تھینک لیس ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ہر وقت شکایات شکایات شکایات، جو بھی بیٹھتا ہے اس کے سامنے اس کی شکایت ہے. مجھے یہ بیماری آ گئی ہے، مجھے یہ تکلیف آ گئی. تو دیکھیں کسی بھی بندے کے پاس آپ کی بیماریوں کا سولوشن نہیں ہے، آپ کی تکالیف کا سولوشن نہیں ہے، کیونکہ اب ان کا اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے. تو آپ کو انہی کے ساتھ جینا ہے. ٹھیک ہے. اور پانچواں منظر، راستے میں بہت سے لوگ دھوکہ دیں گے. ٹھگ جانتے ہیں یا دھوکہ دینے والے لوگ جانتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس کچھ جمع پونجی ہوتی ہے. وہ ہر طریقہ آزمائیں گے. فون، پیغامات، ای میل، مفت چیزیں، کرشماتی علاج، بابا جی کی برکت، لمبی عمر کی گولیاں، سب کچھ صرف آپ کی جیب خالی کرنے کے لیے ہیں. صحیح ہے. اور کچھ رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ آپ کو نوچنے کی کوشش کریں گے
کہ ان کو یہ ہوگا کہ اب یہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے یا یہ مائی بابا بوڑھے ہو گئے، تو اب ان کو شاید ان کی اس گھر کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے بھی ہوشیار رہیں، وہ بھی ہر دم اس چکر میں رہیں گے کہ آپ کب اللہ کے پاس جائیں اور ان چیزوں پہ قبضہ کریں۔ لیکن ان رشتہ داروں سے بھی آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو ایسے رشتہ داروں سے دور رہیں اور بچ کے رہیں، ہوشیار رہیں۔ وہ رشتہ دار آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، ہوشیار رہیں، اپنا پیسہ بچائیں، عقل مندی سے خرچ کریں۔ 60 سال کی عمر میں اپنی فضول خرچیوں پہ قابو پائیں اور اپنے پیسے کو اپنی بیماریوں کے لیے رکھیں، علاج کے لیے رکھیں، ہاسپٹلز کے لیے رکھیں، کیونکہ ہر اولاد ایک ٹائم پہ آ کے تنگ آ جاتی ہے، کیونکہ ان کی اپنی ہی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ہم ان کو بھی کم بلیم کر سکتے ہیں کہ ان کی اپنی اولادیں ہوتی ہیں، وہ آگے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پڑھانا لکھانا کامیاب بنانا ہوتا ہے۔ تو اپنے بڑھاپے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بچا کے رکھیں، اپنا پیسہ بچائیں، عقل مندی سے خرچ کریں۔ چھٹا منظر، اپنے شریک حیات یا قریبی ساتھی کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، نرمی سے بات کریں، محبت سے خیال رکھیں، خاص طور پر اپنے شریک حیات کا، وہ آپ کی آخری زندگی کی بچت ہے۔ 60 سال کے بعد بچوں پر انحصار غیر یقینی ہے، ان کی اپنی زندگی، اپنا خاندان ہوتا ہے، آخر میں صرف آپ دونوں ایک دوسرے کے سہارے رہ جاتے ہیں۔ اس عمر میں بھٹکنے کا نہیں، بس ایک دوسرے کو کھونے کا خوف ہوتا ہے۔ رات پوری طرح چھانے سے پہلے زندگی کا یہ آخری حصہ آہستہ آہستہ مدھم ہوتا چلا جاتا ہے اور سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا 60 کے بعد زندگی کو حقیقت کے ساتھ دیکھنا سیکھیں، اسے پیار کریں، اس سے لطف اٹھائیں، نہ معاشرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، نہ بچوں کی زندگی میں ہی دخل اندازی کریں، نہ دوسروں پر روب ڈالیں، نہ انہیں کمتر سمجھیں۔ ایسا رویہ صرف خود کو اور دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ بڑھاپے میں عزت دینا سیکھیں۔ بہت سے بوڑھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بستر پر لیٹے ہوئے، بستر پر بیٹھے ہوئے مسلسل چغلی، غیبت اور تھینکلیس ایٹیٹیوڈ اپنا رہے ہوتے ہیں، ناشکری کا رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو آپ پہلے ہی بستر پر ہیں، دوسرا آپ جو آپ کے ارد گرد آپ کے خدمت گار ہیں، آپ ان کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں، پھر آپ خود ہی سوچیں کہ ان کے دل میں آپ کے لیے کیا محبت ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے، بڑھاپے میں ہمیں ہر ایک کو عزت دینا سیکھنا ہوگا۔ ویسے تو یہ ساری چیزیں جوانی میں بھی ہونی چاہیے، لیکن بڑھاپے میں تو ان کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کے آخری مرحلے کو سمجھداری، سکون اور روحانی تیاری کے ساتھ قبول کریں۔ روحانی تیاری آپ سے پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ اپنے آپ کو رب سے جوڑ دیں۔ جب انسان اپنے آپ کو رب سے جوڑ دیتا ہے نا، تو اس کو دنیاوی مسائل بہت کم لگنے لگتے ہیں اور وہ ان سے دوری اختیار کر لیتا ہے اور وہ ان کو سکون کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ قدرت کے راستے پر خاموشی سے چلتے جائیں، رات بہت آہستہ آہستہ اترتی ہے۔ آئیے زندگی کے آخری پڑاؤ کے لیے نرمی اور دانائی سے تیاری کریں اور اپنے آپ کو اپنی اس آخری منظر کے لیے تیار کریں، کیونکہ ویسے تو جوانی میں بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب موت آ جانی ہے، لیکن جب ہم 60 سال کے اوپر ہوتے ہیں تو ہر دم دھڑکا لگا رہتا ہے اور یہ فیکٹ ہے کہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس آخری منظر کے لیے تیار کریں اور پھر اگین اینڈ اگین کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔